إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
حميد. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم، یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، رمضان المبارک الحمدللہ شروع ہو چکا اور اس کا یہ پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل رمضان خیر اور بھلائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں اور آپ نے آمین کہا. صحابہ کرام نے آمین تو سنا، لیکن کس بات پر آپ نے آمین کہی یہ نہیں سنا. جبریل دعا کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی آمین تو سنی ہے، دعا نہیں سنی، کس دعا پر آپ نے آمین کہی ہے؟ تو دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا: اے میرے صحابہ، ابھی جبریل آیا تھا، وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان، اس کا سارا مال، جان، ہر چیز ختم ہو جائے جس انسان کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کو منا نہیں سکا، اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا، وہ انسان برباد ہو جائے. دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. آمین کہنے والے کون ہیں؟ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبولیت کا کوئی شک ہے؟ ذرہ برابر شک نہیں. آج میں اور آپ سب مل کر ایک بات ذہن میں لائیں، سوچیں. رمضان شروع ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا ہمارا یہ ذہن بنا، ہماری یہ سوچ بنی کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو پہلے دنوں سے یا پہلے رمضان سے بہتر بنانا ہے اور
مکمل ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچا ہے؟ اگر تو سوچا ہے تو مبارک ہو آپ کو، اگر نہیں سوچا تو اپنی مال کی، اپنی جان کی، اپنی پوری زندگی کی، اپنی آخرت کی فکر کریں اور سوچیں کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جس کے بارے میں بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے محمد رسول اللہ ہیں، اور جس کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جب رمضان آتا ہے تو میرے اللہ ایک پیکیج دیتے ہیں، خاص کر اپنے بندوں کے لیے خاص پیکیج۔ وہ کیا ہے؟ فتحت ابواب الرحمہ وسلسلۃ الشیاطین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور آواز لگائی جاتی ہے، اے نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ، ایک دوسرے سے سبقت لے جا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر، اور اب برائی کرنے والے رک جا رک جا، اب تو رمضان آ گیا ہے، بس کر دے بس کر دے، اللہ کی نافرمانی ترک کر دے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز لگاتا ہے، بار بار ہر دن انسان کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، رمضان آ گیا ہے، اب تو بس کر دے، اب تو بس کر دے، پورا سال تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اب رمضان آ گیا ہے، اب وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، وقت ہے گناہوں کو معاف کروانے کا، وقت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، روزے رکھ، نمازیں پڑھ، قرآن کی تلاوتیں کر، اپنے رب کو منا۔ اللہ کی قسم، اس رمضان اپنے رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی اپنی لے لی، پوری زندگی انسان کی بہتر ہو جائے گی۔ آئے دن انسان نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف اور جنت کی طرف بڑھتا جائے گا، جہنم سے آزاد ہوتا جائے گا۔ جب رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور بہت بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جائے، بتائیں کوئی موقع رہ جاتا ہے انسان کا گناہ کرنے کا؟ میرے رب نے ہر چیز کر دی، یہ بھی کہہ دیا میرے بندے میں نے شیاطین کو بھی جکڑ لیا ہے، میں نے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہوئے ہیں، ہر دن ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ میں نے جہنم سے آزاد کرنے ہیں، تم یہ دیکھو کہ تم کن لوگوں میں شامل ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا رب مجھے جہنم سے آزاد کر دے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کر دے؟ تو اپنا شمار دیکھو کن کے اندر ہے۔ کیا تم شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ نیکی کر رہے ہو؟ رمضان کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہو؟ کیا اس کے لمحات کو قیمتی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تم روزے نہیں رکھتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے ہو، پورا سال بھی ویسے، رمضان بھی ویسے، پورا سال بھی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، غیبت، چغلی، سارے گناہ، رمضان میں بھی وہی چیزیں۔ کیا فائدہ رمضان آنے کا؟ کیا فائدہ رمضان میں زندگی کا؟ ان لوگوں سے پوچھو جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی کئی لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان یہاں پہ تھے، آج نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم بھی اگلے سال نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس چلے جائیں، یہ رمضان بھی مکمل گزارنا ہمارے نصیب میں نہ ہو سکتا ہے قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، لیکن جتنے دن باقی ہیں، جتنے سانسیں باقی ہیں، ان سانسوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے، اللہ کی طرف شوق، رغبت، محبت اور پیار کے ساتھ نمازیں، روزے، تلاوتیں، ہر چیز، ہر نیکی اپنے اندر پیدا
ادا کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اگر ختم کر دیا، ضائع کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا، میرا رب اعلان کرے گا، اے میرے بندے تیرے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا گیا، اور تو جب میرے پاس آئے گا ڈائریکٹ تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ رمضان کی قدر، رمضان کا احترام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان ہے۔ جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا مہمان آنا نا، اعلیٰ خاص قسم کا مہمان، تو اس کے لیے خاص تیاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں خاص مہمان آنا ہو تو ہمارے گھروں میں خاص تیاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صفائیاں کی جا رہی ہیں، سارے کی جناب پورے گھر کی صفائی، سیٹنگیں چینج کی جا رہی ہیں، اور سارے گھر والوں کو پتہ ہے جی خاص مہمان آ رہے ہیں، سب نے نئے اور جناب اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ لیکن رمضان اللہ کا خاص مہمان ہے، خاص پیکیج لے کے آیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے رمضان سے پہلے؟ ہر شخص اپنے آپ کو سوچے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں نے رمضان کی تیاری کی تھی؟ ہم کہتے ہیں لو جی یار کوئی بات نہیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، رمضان میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، رمضان میں معافی مانگیں گے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی، جو ہم نہیں مانگ سکے، ہم نہیں مانگ سکے، ہم رمضان کی تیاری نہیں کر سکے۔ لیکن اب وقت ہے، اگر رمضان کی تیاری نہیں کر سکے تو رمضان کے لمحات کو قیمتی سمجھ لو، رمضان کو ہی اچھے طریقے سے گزار لو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں جب جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا، واللہ جھوٹ نہیں بول رہا، میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جاؤں گا تو مسجد میں کافی اچھے اور کافی زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے، کیونکہ رمضان کا جمعہ ہے، لوگ احترام کرتے ہیں رمضان کا۔ تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہاں پہ آیا 5-6 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، رمضان سے پہلے 2 لگاتار جمعے کی اہمیت اور فضیلت پر پڑھائے گئے تھے، اور اسی وجہ سے پڑھائے گئے تھے کہ رمضان المبارک کے جمعے بہترین طریقے سے آپ ادا کر سکیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ بھائیو، اپنا احتساب کرنا چاہیے، مجھے اپنا کرنا چاہیے، آپ کو اپنا کرنا چاہیے۔ یہ وقت، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑے قیمتی ہیں۔ رمضان ہو تو بہت ہی قیمتی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہو نا، پھر بھی وقت قیمتی ہوتا ہے۔ سورۃ العصر، کبھی گھر جا کے تفسیر پڑھیے گا، سورۃ العصر 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، 2 لائنوں کی سورت ہے۔ اللہ نے بیان کیا، کہا والعصر، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ گھاٹا کسے کہتے ہیں؟ انسان نے تجارت میں اپنا مال لگایا، اگر تو اس کو فائدہ ہوا تو پھر خسارہ نہیں ہے، اس کو منافع ہو گیا پھر تو خسارہ نہیں۔ مثال کے طور پر اس نے 100 روپے کی چیز خریدی اور پورا دن اس نے لگایا، رات کو جب واپس آیا تو دیکھا اس کے پاس 100 روپیہ تھا۔ 100 روپے کی چیز خریدی تھی، رات کو جب آیا تو تب بھی 100 روپیہ ہی تھا۔ فائدہ ہوا یا خسارہ ہوا؟ خسارہ ہی ہوا نا، سارا دن کی محنت کدھر گئی؟ یہ بھی خسارہ ہے کہ انسان کا اپنا اصل مال واپس آ جائے، منافع نہ ہو، یہ بھی خسارہ ہے، اور اصل مال بھی واپس نہ آئے، کم پیسے واپس آئیں، یہ بھی خسارہ ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ 50 سال میں کتنے ہمارے پاس گھنٹے آئے، کتنے منٹ آئے، کتنے سیکنڈ آئے، ان تمام کی کیلکولیشن کی جائے، کیا ہم اپنے ہر گھنٹے کا اپنے رب کو حساب دے سکتے ہیں؟
گھنٹے کو چھوڑیں، آپ اپنے ہر منٹ کا، اپنے ہر سیکنڈ کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے تو دور کی بات، اپنے پورے دن کا حساب دے سکتے ہیں، اپنے مہینے کا حساب دے سکتے ہیں، اپنے ہر سال کا حساب بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم ہر ایک منٹ میں، ہر ایک سیکنڈ میں اللہ کی نافرمانی، اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، خشوع و خضوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام نہیں ہے، عبادت کا ادب و احترام نہیں ہے، بتائیں اپنے رب کو اپنی زندگی کا حساب کیسے دیں؟ پھر جو اللہ نے پیکج دیے ہیں ان پر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ میرے رب نے کہا جمعے والے دن جلدی آؤ گے تو یہ تمہارے لیے پیکج ہے، جمعے والے دن جلدی آؤ گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جنت کے راستے پر تمہیں چلا دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت، جمعے والے دن جلدی آنے کی فضیلت، ہر سال پہ، ہر قدم پہ پورے سال کے روزوں کا ثواب، پورے سال کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ پیکج دے رہا ہے، ہم لے نہیں رہے۔ ہم جناب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرتی رہے، بوڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بتاؤ تمہیں یقین ہے کہ تم بوڑھے ہوگے؟ ہماری یہ حالت ہو چکی، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا لوگوں ساری انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ 4 لوگ خسارے میں نہیں ہیں، 4 لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ خسارے میں نہیں، جو ایمان لاتے ہیں ساری زندگی قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہتے ہیں، ایمان والے خسارے میں نہیں، نیک عمل کرنے والے خسارے میں نہیں۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے خسارے میں نہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے خسارے میں نہیں۔ باقی ساری انسانیت گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، عملوا الصالحات، نیک عمل بھی ہم کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت، صبر کی وصیت، ایک دوسرے کو تلقین حق کی، صبر کی، یہ ہم نہیں کرتے۔ ایک دوسرے یعنی جس انسان کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام وتواصوا بالحق کے اندر آتا ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا اصل معنی ہوتا ہے رک جانا، انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ روک لے۔ الصبر علی الطاعہ، انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ روک لے، یعنی اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی۔ بات مانی جائے گی شریعت میں تو 2 صرف ہستیوں کی مانی جائے گی، وہ اللہ ہے اس کا رسول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ کوئی دوسرا بات کرے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی، ریفرنس مانگا جائے گا، بتاؤ یہ بات تم نے کہاں سے پڑھی ہے، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حوالہ، اگر تو کوئی حوالہ دے دے تو مان لو، حوالہ نہ دے تو نہ مانو۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ الصبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر کرنا، یعنی گناہ سے رک جانا، اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا۔ اطاعت کے اوپر صبر کرنا، گناہ سے صبر کرنا، یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے۔ الصبر عند المصیبہ، اور مصیبت کے وقت صبر کرنا، پریشانی کے وقت صبر کرنا، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت انسان اپنے آپ کو آہو بکا سے، واویلا سے روک لے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ بھی صبر کے اندر آتا ہے۔ تو ہم تو رمضان کا احترام نہیں کر رہے، معذرت کے ساتھ۔ رمضان المبارک کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا رمضان پہلے رمضان سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے روزہ۔ میرے رب نے ہم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ۔ بنی الاسلام علی 5،
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میرے اندر اسلام آ جائے، میں مسلمان بن جاؤں، شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان۔ شناختی کارڈ میں تو سارے مسلمان ہیں نا۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں حقیقی مسلمان بن جاؤں، بنی الاسلام علی 5، وہ اپنے اندر 5 چیزیں پیدا کرے، 5 چیزیں پیدا کرے۔ سب سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے توحید کا اقرار کرے، توحید کا اعلان کرے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرے، آپ کو نبی مانے اور آخری نبی مانے۔ اس کے بعد تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے۔ اس کے بعد حج بیت اللہ کرے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہیں۔ نماز پڑھیں گے اپنی مرضی کی پڑھیں گے، کتنی پڑھیں گے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں گے۔ دل کیا تو فجر پڑھ لی، جاگ آئی تو فجر پڑھ لی، نہیں تو نہیں، ہم نے پڑھنی نہیں ہے۔ اگر ظہر کے ٹائم کاروبار سے رخصت ہوئی تو ظہر بھی پڑھ لی، ورنہ وہ بھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، مصروف بہت زیادہ ہے۔ عصر کے ٹائم تو ویسے نہیں ہوتا کیونکہ کاروبار کا زور ہوتا ہے، کام کا زور ہوتا ہے، عصر کے ٹائم بھی نہیں۔ مغرب کے وقت اگر فرصت مل گئی، کھانے سے فارغ ہو گئے تو چلے گئے، پڑھ لی۔ عشاء کے ٹائم تو ہمیں نیند بڑی آ رہی ہوتی ہے، عشاء بھی نہیں پڑھتی ہم۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کا پہلا رکن ہم نے ادا کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد نماز اسلام کا سب سے مین رکن ہے۔ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مسلمان بنے، ہم تو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حقیقی معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہے، مومن تو دور کی بات ہے۔ ہم تو اپنی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ لے کے پھر رہے۔ میں تو جیتا جاگتا جنتی ہوں، جو مرضی کروں، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ میں جنہیں مرضی گناہ کر لوں میرا رب انہوں معاف کر دے گا، بات ٹھیک ہے۔ میرے ذہن چاہیے میرا رب انہوں معاف کر دے گا، بڑا غفور رحیم ہے۔ میں کوئی نیکی نہیں کرنی، میرا رب انہوں معاف کر دے گا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ تم اپنے رب کو غفور رحیم تو سمجھتے ہو، اور وہ یقیناً ہے بھی، لیکن اس کو جبار نہیں سمجھتے، قہار نہیں سمجھتے۔ جو رب غفور الرحیم بھی ہے، اس نے اپنا نام جبار بھی بیان کیا ہے، قہار بھی بیان کیا ہے، شدید العقاب بھی بیان کیا ہے، ذو انتقام بھی بیان کیا ہے، وہ تیرے ذہن میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، قرآن میں بارہا مرتبہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، معذرت کے ساتھ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا میرے اللہ کے پاس جا کے یہ جواب دینا کافی ہو جائے گا تمہارے لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا؟ تصور میں جا کے دیکھو، محشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، پوری انسانیت وہاں پہ جمع ہے، تجھ سے سوال ہوگا اے فلاں بندے بتا تو نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی تھی؟ یہ آکڑ کے کہے گا لو جی میرے کو ٹائم نہیں سیے گا جی۔ کیا ادھر یہ جواب بن جائے گا تمہارا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس بندے کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ بندہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سورہ مریم 16واں سپارہ، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میرے رب نے اعلان کیا کہ پہلے انبیاء تھے، صالحین تھے، ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں میں سستی کی، نمازیں نہیں پڑھی، ایک پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، یعنی نمازوں میں سستی کرتے رہے۔ کبھی مرضی ذہن میں آیا تو پڑھ لی، ذہن میں نہ آیا تو چھوڑ دی۔ فسوف یلقون غیا، میرے رب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں غی وادی میں پھینک دوں گا جو کہ جہنم کی سب سے بدترین وادی ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ رمضان آیا، ہمارے دل ابھی بھی سخت ہیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر ہی نہیں رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سب سے پہلی بات، رمضان میں نمازوں کی پابندی کر لیں اور اس میں اپنی پریکٹس کر لیں تاکہ رمضان المبارک کے بعد بھی آپ نماز کے پابند بن جائیں۔ رمضان آیا ہے آپ کی پریکٹس کروانے کے لیے، نماز پڑھیں۔ اور اگر کوئی نمازی ہیں بھی ماشاءاللہ فرض پڑھتے ہیں، ان کو سنتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کئی نمازی ایسے ہیں نا، لو جی اللہ نے فرزندہ پوچھنا، سنتا نے کیڑا پوچھنا، ہم سنتے نہیں پڑھتے، سنتے معاف ہیں ہمیں، کیونکہ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں، ہمیں سنتے معاف ہے کیونکہ ہم اہل حدیث ہوتے ہیں۔ کیا اہل حدیث کو سنتے معاف ہے؟ یہ دونوں متضاد لفظ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث والا، اور حدیث میں تو سنتیں موجود ہیں۔ جو حدیث والا ہوگا وہ سنتیں پڑھے گا، جو حدیث والا نہیں ہوگا وہ سنتیں نہیں پڑھے گا۔ اہل الحدیث ہوتا ہی وہ ہے، اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو سنتوں کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی الاسلام نے سنت ادا کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ کہا جو سنتیں پڑھتا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نوافل ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ، یہ 12 نوافل جو بندہ ادا کرتا ہے، میرے نبی الاسلام نے اعلان کیا کہ ہے لوگو 12 نوافل تم ادا کر لو ایک دن میں، تم قیامت والے دن آ جاؤ گے، ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں محل بنا دے گا۔ پورا محل صرف 12 رکعتوں کے بدلے میں۔ بہترین پیکیج نہیں ہے؟ مثال کے طور پر رمضان شروع ہوا، ہم نے عہد کر لیا، ہم نے پورا رمضان کوئی فرضی نماز نہیں چھوڑنی اور ان کی سنتیں بھی نہیں چھوڑنی۔ کرتے ہیں عہد انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہہ دو یار۔ ابھی بھی عہد نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد کرو، اپنا ذہن بناؤ کہ یا رب ہم فرضی نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ کرو عہد اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم فرضی نماز کوئی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان رمضان المبارک کے شروع سے، آغاز سے، صبح سے لے کر شام تک نبی الاسلام کی بتائی ہوئی ساری سنتیں پڑھتا ہے، مثال کے طور پر اگر رمضان 30 دنوں کا ہوتا ہے تو کتنے محل ہو گئے؟ 30۔ اگر 29 کا ہوتا ہے تو کتنے ہو گئے؟ 29۔ جس انسان کے 29 محل بن جائیں، دنیا کے حساب سے دیکھیں، جدے 29 گھر ہون وہ کڈا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھدا، فلانا بھی میرا، فلانا بھی میرا، فلانا بھی میرا، میں سارے کرایے تے دیتے ہیں میں۔ او بھائی جس کے 29 محل یا 30 محل جنت میں بن جائیں، اور جنت کا 1 گز کا ٹکڑا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے بہتر ہے، وہاں پہ اگر محل چاہتے ہو تو کام صرف چھوٹا سا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پورے دن میں ہر نماز کے ساتھ بتائی ہوئی سنتیں پڑھ لو، اللہ تمہیں جنت میں محل عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلا کام رمضان میں نماز کی حفاظت، اس کی پریکٹس بنائیں۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہی، رمضان کے بعد جب آپ رمضان میں اس کی پریکٹس کر لیں گے آپ عادی ہو جائیں گے، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں۔ ابھی سے عہد کر لیں، رمضان میں انشاءاللہ پوری نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور ان کی سنتیں بھی پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو روزہ، میں روزے کی بات کر رہا تھا، روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ پہلے اسلام کے ارکان میں کلمہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا رکن ہے، لیکن آج آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، روزے کے معاملے میں کتنی سستی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن بے اختیار منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ کھاتا پیتا انسان اچھا بھلا صحت مند ہونے کے باوجود
روزہ نہیں رکھتا، کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا دوسرا بہانہ میرا کام بڑا سخت ہے، تیسرا بہانہ میں کاروبار کرنا ہوں سارا دن میرے کو ٹائم نہیں ہوں، میں اگر کاروبار کروں گا تو روزہ نہیں رکھا جانا، روزہ رکھاں گا تو کاروبار نہیں کیا جانا۔ یہ سارے بہانے تمہارے دنیا کے بہانے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، اگر انسان نفلی روزہ رکھتا ہے نا، نفلی، فرضی کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ، فرضی کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے، اگر انسان ایک بندہ صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی، فرضی نہیں، صرف نفلی روزہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا سفر شروع کرے، فل تیز بھاگنا شروع کر دے اور 70 سال تک دوڑتا رہے، 70 سال تک، جتنا فاصلہ وہ گھوڑا طے کرے گا نا، 70 سال کا فاصلہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا یہ فاصلہ ہے، صرف ایک نفلی روزہ رکھنے سے۔ اور فرضی، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے رب نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا جزا بھی، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ میرے فرشتوں قرآن کی تلاوت کا اجر لکھ دو، نماز کا اجر لکھ دو، زکوٰۃ کا اجر لکھ دو، حج اور عمرے کا اجر بھی لکھ دو، تمام اعمال کے اجر و ثواب کو لکھ دو سوائے روزے کے، روزے کی جگہ پہ صرف روزہ لکھ دینا، اجر نہیں لکھنا۔ کیوں؟ تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ فرضی روزہ، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے نا، اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے رب اس بندے کو قیامت والے دن اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ کا دیدار۔ یا رب ہم سب چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرا دیدار کریں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، میرے رب کے چہرے کا دیدار ایک طرف، جنت کی ساری نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، میرے رب کے چہرے کا دیدار اتنا لذیذ اس مومن کو لگے گا، اس کو ساری جنت کی نعمتیں بھول جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما، اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، تو انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کو خواب آیا، آپ کہتے ہیں خواب میں مجھے نا ایک پہاڑ دکھایا گیا، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور عمومی طور پر پہاڑ جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں نا ایسے، لیکن وہ جو پہاڑ تھا وہ بالکل ایسے سیدھا تھا، بالکل سیدھا دیوار کی طرح۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی السلام اس کے اوپر چڑھیں، میں نے کہا جبریل میں کیسے چڑھ سکتا ہوں اس کے اوپر، وہ دوسرا پہاڑ اس کے، تو میں غار حرا پر میں جاتا رہا ہوں، مجھے پہاڑ پر چڑھنا تو آتا ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں میں چڑھ سکتا۔ جبرائیل اور میکائیل دو فرشتے تھے، دونوں نے کہا اللہ کے نبی السلام ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں، آپ چڑھیں۔ دائیں طرف جبرائیل آگے، بائیں طرف میکائیل آگے، دونوں نے آپ کو سہارا دیا، بہت لمبا پہاڑ تھا، کہتے ہیں میں آخر تک جب گیا نا، تھوڑا سا بھی قریب تھا تو لوگوں کے چیخنے کی آواز آئی، بہت سارے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں گھبرا گیا، اور میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کی آواز ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا اوپر چڑھیں اور آگے ہو کے خود ہی دیکھیں۔ کہتے ہیں میں تھوڑا سا اور اوپر چڑھا، میں نے دوسری طرف جھانکا تو میں نے دیکھا مرد اور عورت جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ان کی ٹانگیں اوپر کی طرف باندھی ہوئی ہیں، سر ان کے نیچے ہیں، ان کے رخساروں کو کاٹا گیا ہے، چیدا گیا ہے، یہاں تک سارے کے سارے، اور ان کے رخساروں سے منہ خون بہہ رہا ہے، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں،
ان کو عذاب سخت دیا جا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے اتنی اونچی آواز سے چیخیں مار رہے ہیں۔ نبی اسلام نے یہ سارا منظر دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بدبخت لوگ کون ہیں جو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی امت کے وہ بدترین لوگ ہیں جو رمضان آنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا یہ اپنا منہ چلا رہے ہوتے تھے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا یہ رمضان کا احترام نہیں کرتے تھے، روزے داروں کا احترام نہیں کرتے تھے اور بہانے لگا کے روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ قیامت تک ان کو یہی عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کا عذاب اس سے مختلف ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں سے بچائے جن کو یہ عذاب دیا جائے۔ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے، رمضان آیا ہے ہمیں گناہوں سے صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش، رمضان کا احترام کریں، ادب کریں اور اس پورے رمضان میں کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ اپنے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں کی معافی لے لیں۔ یہی رمضان سمجھیں ہمارا آخری رمضان ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھیں یہ ہمارا آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو بتاؤ تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ رمضان تمہارا آخری رمضان ہے، اس کے بعد تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو بتاؤ تم اپنے رب سے معافی نہیں مانگو گے؟ سانسیں بڑی قیمتی ہیں، اگر اسی وقت ملک الموت آ گیا، قرآن اس بات کا نقشہ کھینچتا ہے جب ملک الموت آتا ہے نا تو انسان پھر مہلت مانگتا ہے، بھلا کیا کہتا ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا رب صرف 2 منٹ دے دے، یا رب صرف 2 منٹ، اس کے اندر میں کلمہ پڑھ لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ میرا رب اعلان کرتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اے میرے بندے دنیا میں تیرے پاس وقت تھا، 50 سال 60 سال 70 سال، اتنی لمبی عمر تجھے میں نے دی تھی، اتنے سالوں میں کچھ نہیں کر سکا، معافی نہیں مانگ سکا، تو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا، اپنی نیکیاں نہیں کر سکا۔ آج 2 منٹ مانگتا ہے، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے اس کا ایک لمحہ بھی نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا، اس وقت انسان مہلت مانگے گا، 1 منٹ 2 منٹ۔ تو ابھی تو ہمارے پاس مہلت ہے نا، ابھی تو وقت بھی ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے، الحمدللہ سب صحت مند ہیں، اللہ نے صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے روزہ رکھنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو ایک مثالی رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اپنی اسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا وسیم حسین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں اور درس قرآن و حدیث کو سماعت فرمائیں۔ جماعت کے بہت ہی نامور عالم دین حضرت زبیر قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی کا کل انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری کسی ماں بہن نے یہ رکا بھیجا ہے، فرما رہی ہیں کہ اوپر عورتیں جو ہیں وہ جمعے کے دوران باتیں کرتی ہیں اور نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اور اپنے ان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را جمعے کے دوران باتیں نہ کیا کریں اور ایک ادھر ادھر دھیان نہ دیا کریں۔ میرا یہ مستقل 2 جمعے پڑھانے کا مقصد ہی یہ تھا، جمعے کی اہمیت اور فضیلت پہ، کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں نا یہ ہم دور کر لیں۔ میں نے اس بات کو واضح کیا تھا، آپ کے سامنے حدیث بھی سنائی تھی کہ جو انسان تھوڑی سی چھوٹی سی بھی بات کرتا ہے نا، یعنی کسی بولنے والے کو اگر چپ بھی کروا دیتا ہے نا کہ یار چپ ہو جاتا ہوں، وہ چپ کروانے والے کا جمعے کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
تو جمعے کے دوران تو بولنا تو دور کی بات ہے، انسان کی توجہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو ہم باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، ساری باتیں جمعے کے دوران ہی کرنی ہوتی ہیں، جمعے کے علاوہ باتیں نہیں آتی۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جمعے کے دوران بالکل بھی باتیں نہ کیا کریں، جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا یہاں پہ آنا یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، عورتوں کا مسجد میں آنا۔ مبارکباد کی مستحق ہیں وہ عورتیں کہ جو مسجد میں آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ عورتیں بازار تو جاتی ہیں، فنکشنوں پہ تو جاتی ہیں، لیکن مسجد میں نہیں جاتی۔ اور قربان جائیں، مسجد میں جانے کے حوالے سے سوال پوچھتی ہیں کیا عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں؟ واللہ کئی عورتوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کیا مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں؟ پھر میرا ان سے آگے سے یہی سوال تھا کہ آپ نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ کیا عورتیں بازار جا سکتی ہیں؟ بازار جانے کے حوالے سے کسی عورت نے سوال نہیں پوچھا آج تک کہ جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی، ادھر بغیر سوال پوچھے ہی اور پورا پورا دن نعوذ باللہ گزارتی ہیں۔ تو مبارکباد کی مستحق ہیں وہ خواتین، وہ میری مائیں بہنیں جو مسجد میں تشریف لاتی ہیں۔ اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا احترام، ادب ملحوظ خاطر رکھا کریں اور جمعے کے اجر کو ضائع نہ کیا کریں، باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میری بہن نے رکا بھیجا ہے کہ میری بہن بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ خصوصی طور پر دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میری اس بہن کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر دعا، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک بہت ہی پیاری حدیث جو میں بتانا بھی بھول گیا ہوں، وہ یاد آ گئی ہے دعا کے، جب دعا کی بات ہوئی ہے سنا دوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات، قبول کی ہوئی ہیں، یعنی صرف زبان سے نکالنے کی دیر ہے، وہ پہلے ہی قبول ہے۔ لا شک فیہن، ان میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، یعنی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت بڑی گارنٹی ہے، اور گارنٹی بھی کس کی ہے؟ نبی اسلام کی۔ ان میں سے ایک دعوت الوالد لولدہ، والد جو ہوتا ہے، والدین، والد یا والدہ دونوں جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوسری دعوت المسافر، مسافر جب سفر میں ہوتا ہے کوئی بھی دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا۔ تیسری دعوت الصائم عند فطرہ، جب روزے دار افطاری کے وقت کھانے سامنے پڑے ہیں، قسمہ قسم کی ڈشیں سامنے ہیں، یہ صبر کر کے بیٹھا ہے، تحمل کر کے بیٹھا ہے، اس کو اپنا رب یاد آتا ہے، اپنے رب کو یاد کر کے فوری ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یا رب میرے بڑے گناہ ہیں مجھے معاف کر دے، یا رب میرا فلاں کام بھی ہونے والا ہے، فلاں بھی ہونے والا ہے، بڑا پریشان ہو۔ میرے نبی کہتے ہیں وہ جب افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے میرا رب فوری قبول کر لیتا، فوری قبول کر لیتا۔ تو روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے پاس وقت ہے یہ دعائیں کرنے کا۔ رمضان کو قیمتی سمجھے میرے بھائیوں، موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری چیزیں محدود لے جائیں۔ رمضان المبارک میں صرف ان کا جائز اور صرف ضروری استعمال کریں بس، یعنی جو بہت ضروری کام ہو پھر موبائل پکڑیں، اس کے علاوہ موبائل کے قریب نہ جائیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے وقت کو قیمتی سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ اگر پریشان بیٹھا ہے، کوئی مصیبت کا شکار ہے یا مالی معاملات یا جانی یا کسی بھی لحاظ سے پریشان ہے، اس رمضان میں اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر لے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں رمضان بعد میں مکمل ہوگا، اس کی پریشانی پہلے دور ہو جائے گی۔ رمضان کو قیمتی سمجھیں، لمحات کو قیمتی سمجھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اس بہن کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ اور یہ رکا لکھنے والی میں بہن سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی خاص طور پہ
افطاری کے وقت بھی دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جی، مسجد کی توسیع کے لیے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جگہ خریدی ہے، اس میں کچھ رقم دینا باقی ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے ان لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کر کے جائیں، ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، وہ کر دیں یار، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا ایک روپیہ بھی کبھی ضائع نہیں جاتا، اور پھر رمضان ہو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان صرف نیت کر لینا کہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، صرف نیت کر لے تو اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ نئی بات تھوڑی ہے، صرف نیت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو دے ماشاءاللہ جی۔ اچھا، یہ بھائی کا یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، آپ کہیں گے ٹائم بڑا ہو گیا آپ حدیثیں سنائی جا رہے ہیں، بڑی قیمتی باتیں۔ یہ بھائی نے آغاز کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس مال کو قبول و منظور فرمائے۔ اب جتنے بھی لوگ تعاون کریں گے اس بھائی کو ثواب جائے گا، میرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہل کیا کریں، آگے نکلا کریں، اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک آیا ہی نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ ہے ہی ہماری نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے۔ سوچنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ایسی باتیں نہیں، فوری تعاون کیا کریں، خاص طور پہ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم اهلك اليهود بالنصارى واهلك النصارى باليهود، اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم۔ آپ بھائیوں کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ فلسطین کے اوپر انہوں نے اپنی شرائط کو ترک کر دیا ہے، جو انہوں نے شرائط کی تھیں اسرائیل نے، وہ ساری ختم کر دی ہیں، اور پہلے سے زیادہ ظلم بڑھانے کا انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے جلد از جلد فلسطین کو، غزہ کو خالی نہ کیا تو ہم سب کے سب پورے کے پورے غزہ کو ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ شروع سے مسلمان ڈٹے آ رہے ہیں اور اب بھی ڈٹے ہیں، لیکن ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے استقامت کی دعا کریں، اور دشمن کے نیست و نابودی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہی ختم کر دے۔ یہ جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے نا، یہ وقتی طور پہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ ایک وقت آئے گا ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک وقت آئے گا ایک دوسرے کو ماریں گے۔ امریکہ اس کے ساتھ ختم ہوگا اور یہ امریکہ کے ساتھ ختم ہوگا، انشاءاللہ ایک دوسرے کو مار مار کے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر باقی رہیں گے تو مسلمان اور اسلام باقی رہے گا۔ اس لیے پورے رمضان آپ نے فلسطین اور غزہ کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی غزہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللہم انا نسألك الجنة الفردوس، اللہم انا نسألك الجنة الفردوس، اللہم انا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔